بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی تکلیفوں اور آزمائشوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی محبت میں اپنے ایک پڑوسی انصاری کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ ہم دونوں باری باری بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو باخبر کر دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں۔ ایک مرتبہ کچھ رات گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پڑوسی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا اور چلا چلا کر آپ کو پکارنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر جلدی سے دروازہ کھولنے آئے تو اس نے کہا، ہائے عمر، غضب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ اللہ نہ کرے کیا مدینے پر حملہ ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاری پڑوسی نے کہا، اس سے بھی بڑھ کر بڑا حادثہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے یہ سن کر بڑا حیران اور پریشان ہوئے، اور جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر بغیر کسی سے گفتگو کیے تنہا اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہ بنی، اور آپ مسجد سے نکل کر سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے جاتے ہی فرمایا، اے حفصہ، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سادہ ہے، انہیں زیادہ تنگ نہ کرنا۔ اگر اخراجات میں کمی ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو تم مجھے ضرور بتانا، لیکن کیا تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا؟ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تمہیں طلاق دی ہے یا سب کو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے ہوئے کہا، بابا، میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ اپنے بالا خانہ پر ہیں، آپ ان سے جا کر ہی دریافت کریں۔ بیٹی کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آ گئے، اور یہاں آ کر دیکھا کہ تمام صحابہ منبر کے قریب بیٹھ کر بڑا پریشان تھے اور رو رہے تھے۔ آپ بھی ان تمام صحابہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، لیکن آپ کی طبیعت میں سکون اور قرار نہیں تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالا خانہ کے پاس چلے گئے، اور ایک پہرے دار رباح سے کہا کہ میرے اندر جانے کی حضور سے اجازت طلب کرو۔ رباح اندر چلا گیا اور باہر آ کر کہا کہ میں نے اجازت مانگی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرے دار کو کہا کہ تم دوبارہ جاؤ، اور وہ پھر دوبارہ گیا اور آ کر کہا کہ جناب، حضور نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیسری بار پھر جاؤ۔ وہ پہرے دار آپ کے حکم دینے پر پھر اندر چلا گیا، اور جب وہ اندر چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے رباح، میرا نام لے کر اجازت طلب کرنا، اور حضور سے کہنا کہ عمر آیا ہے اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ اپنی بیٹی کی سفارش لے کر آیا ہے۔ اے رباح، ان سے عرض کرو کہ حضور اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے جان نثار ساتھی کی محبت اور دکھ بھری آواز سنی تو آپ رہ نہ سکے اور رباح سے فرمایا کہ عمر کو اندر بھیج دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں رہ نہ سکا، اور میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھری بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے تھے اور ایک طرف ایک کھال کھوٹی پر لٹکی ہوئی تھی، اور میں رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا،
اے عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سا رونے کا موقع ہوگا کہ کیسر و کسرا جو خدا کے دشمن ہیں وہ تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، اور میرے آقا جو رسول خدا ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، وہ اس غربت کے عالم میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا لیں اور ہم آخرت؟ اس بات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا بند کیا اور پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمگین دل کو پرسکون کرنے کے لیے آپ سے گفتگو شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں کا لفظ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے عالم میں زور سے تکبیر کا نعرہ لگایا اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ، باہر تو خبر پھیل چکی ہے کہ آپ نے طلاق دے دی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں باہر جا کر تمام صحابہ کو بتا دوں، کیونکہ تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ بتا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر سب کو سچ بتایا کہ یہ طلاق والی خبر سراسر غلط ہے، جسے سن کر تمام صحابہ خوش ہو گئے۔ ناظرین کرام، قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ کا ایلا فرمائیں گے۔ ایلا اور تخییر یہ شریعت کے 2 اصطلاحی لفظ ہیں۔ ایلا کا معنی ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے کچھ ٹائم کے لیے ازدواجی تعلق نہیں رکھے گا، اور تخییر کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو یہ اختیار دینا کہ اگر وہ طلاق لینا چاہیں تو لے سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ کا ایلا فرمایا، یعنی یہ قسم کھائی کہ وہ 1 ماہ اپنی کسی بھی زوجہ سے ازدواجی تعلق نہیں رکھیں گے۔ جب آپ کی قسم کا 1 ماہ پورا گزر گیا تو اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی۔ سورہ احزاب ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش اور دوسری آخرت کی نعمتیں۔ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی تو بہت بالکل سادہ ہے، اس کے گھر میں تمہیں دنیا کی زینت و آرائش نہیں ملے گی، لہٰذا اگر تم چاہو تو پھر مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، میں تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر رسول خدا کے دامن سے جڑی رہو، اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، تم اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ نے آیت تخییر کی تلاوت فرمائی، فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَعْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، یعنی اس بارے میں بھلا میں کیوں والدین سے مشورہ کروں، میں اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے اپنی ساری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور سب کو آیت تخییر سنا کر سب کو اپنے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا۔
ناظرین کرام، ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر والہانہ عاشقانہ محبت تھی کہ یہ آفتاب سے زیادہ روشن اس بات کی دلیل ہے کہ سبھی ازواج نے ایک ہی جواب دیا جو ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ ناظرین کرام، اکثر کم علم لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر اپنی ازواج سے جھگڑا رہتا تھا اور آپ کبھی اعلیٰ فرماتے اور کبھی تخیر، لیکن اہل علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ آپ کی مقدس بیویاں حسب نسب اور شریف گھرانوں کی تھیں اور بڑی آسائشوں میں پلنے والی اپنے والدین کی نور نظر تھیں۔ ان کا بچپن سے رہن سہن، لباس، پوشاک سب رئیسانہ تھا اور یہ اس ماحول کی عادی تھیں۔ اور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی ان آسائشوں سے بالکل مختلف تھی۔ آپ کی زندگی بالکل سادہ تھی اور دنیاوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کاشانہ نبوت پر چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غربا اور فقراء پر خرچ فرماتے تھے۔ اس لیے ان آسائشوں میں رہنے والی لڑکیوں کا ایک مرتبہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک گیا۔ اس لیے ان سب ازواج نے مل کر متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ان سب کا یہ طرز عمل ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک کو غمگین کر گیا اور آپ کے سکون میں بے حد خلل ہو گیا، اور آپ نے برہم ہو کر 1 ماہ کا اعلیٰ کرنے کی قسم کھائی اور 1 ماہ کے بعد اپنی ازواج کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ انہی دنوں آپ کے گھوڑے سے اترتے ہوئے پاؤں میں موچ آ گئی اور آپ تکلیف کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے قیاس آرائیاں کر لی کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، اور یہ خبر غلط تھی لیکن پھر بھی بجلی کی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک بہت سادہ تھی، اور آپ نے ہمیشہ اپنی ازواج میں محبت اور انصاف قائم رکھا اور اپنی امت کے لیے زندگی کے ہر معاملے کے لیے رہنمائی فرمائی اور مثال قائم کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اور خاتمہ ان کی غلامی میں ہو اور ہمارا شمار ان کے غلاموں میں ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔